پاکستان اور افغانستان میں معاہدہ خوش آئند، افغان سرزمین سے دہشت گردی کی روک تھام ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ معاہدہ صحیح سمت میں پہلا قدم ہے۔ ہم ایک ٹھوس اور قابل تصدیق نگرانی کے طریقہ کار کے قیام کے منتظر ہیں۔ برادر ملک قطر اور ترکیہ کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ نگرانی کا طریقہ کار ضروری ہے تاکہ افغان سرزمین سے پاکستان کی طرف اٹھنے والی دہشت گردی کے خطرے سے نمٹا جا سکے۔ مزید جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانا ضروری ہے۔ دوحہ مذاکرات میں بڑا بریک تھرو، پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی معاہدہ ہو گیا، وزیر دفاع خواجہ آصف کی تصدیق۔ ایکس پر پوسٹ میں لکھا، پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا، دونوں ہمسایہ ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود میں ملاقات ہوگی۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک نے آئندہ چند دنوں میں مزید ملاقاتوں اور مستقل میکانزم بنانے پر اتفاق کیا۔ جنگ بندی خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔ امید ہے جنگ بندی دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگی کا خاتمہ کرے گی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ذاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے پاکستان اور افغانستان میں مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، کسی کو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے۔ قوم کے بیٹے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر پاک وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب، گرفتار افغان خودکش بمبار کے ہوشربا انکشافات۔ کہا، افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کم عمر افغان نوجوانوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہم 40 لوگ خوست میں اکٹھے ہوئے اور براستہ چوار پاکستان میں داخل ہوئے۔ ہمارا کمانڈر عمر حماس تھا جو خودکش حملوں کی تربیت دیتا تھا۔ خودکش حملے کی تربیت 3 ماہ تھی، جبکہ میں نے 1 ہفتے کی تربیت لی۔ گرفتار خودکش بمبار کی شناخت نعمت اللہ ولد موسیٰ جان کے نام سے ہوئی۔ دہشت گرد افغانستان کے صوبے قندھار کا رہائشی۔ فتنہ ہندوستان کا انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گرد جمیل عرف ٹیٹک ضلع پنجگور کا رہائشی تھا۔ پنجگور اور بلیدہ سمیت متعدد علاقوں میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں سرگرم تھا۔ دہشت گرد جمیل 2022 میں پنجگور ہیڈ کوارٹر پر حملے سمیت کئی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ پاکستان کا خلائی ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کی جانب مضبوط قدم، پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 خلا میں روانہ۔ قومی پروگرام جدید اپلیکیشنز کے دور میں داخل ہو گیا۔ ڈائریکٹر اسپارکو ڈاکٹر شفاعت کی تاریخی کامیابی پر قوم کو مبارکباد۔ چین سے ہونے والی لانچنگ کا اسلام آباد میں اسپارکو ہیڈ کوارٹر سے براہ راست مشاہدہ۔ اسپارکو کے مطابق سیٹلائٹ زراعت، شہری ترقی اور ماحولیاتی نگرانی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر قدرتی آفات کی پیشگوئی میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ HS-1 ماحولیاتی تبدیلیوں اور ارضیاتی خطرات کی بروقت نگرانی میں مدد دے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پاکستانی سائنسدانوں اور ٹیکنیکل ٹیم کو پیشہ ورانہ مہارت پر مبارکباد۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دی، رفح سمیت جنوبی غزہ کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا، 2 فلسطینی شہید۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں کسی حملے کی منصوبہ بندی نہیں کر رہے۔ سیز فائر سے متعلق امریکہ کا بیان مسترد کر دیا، کہا امریکہ کے الزامات اسرائیلی پروپیگنڈے کی ترجمانی ہے۔ امریکہ اسرائیل کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں سے روکے۔ حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی۔ اسرائیل کے حوالے کی جانے والی لاشوں کی تعداد 11 ہو چکی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں 70,000 ٹن دھماکہ خیز مواد ہے جو پھٹا نہیں۔ غزہ میں موجود بارود مواد لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ بارود کے باعث غزہ میں صفائی کا عمل مشکل ہو گیا۔ صفائی مکمل کرنے پر سالوں لگ سکتے ہیں۔ IMF پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا۔
واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ IMF اور ورلڈ بینک سے ہونے والے حالیہ مذاکرات مثبت اور تعمیری ثابت ہوئے۔ IMF پروگرام کے تحت کی گئی اصلاحات نے معیشت کو مستحکم کیا۔ 31 دسمبر تک $1.2 ارب کی قسط ملنے کی توقع ہے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ جلد اجلاس میں معاہدے کی منظوری دے گا۔ پاکستان اور مصر کا بحری اور صنعتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، بلیو اکانومی کو فروغ دینے کا عزم۔ SAFC کی معاونت سے پاکستان کی بحری اور صنعتی شعبوں میں بین الاقوامی شراکت داری۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور اور مصری سفیر میں اہم ملاقات۔ وزیر بحری امور کی فریقہ وسطی ایشیا اور مصر میں پاکستانی ہاؤسز قائم کرنے کی تجویز۔ مصری سفیر کی جانب سے سوئز کینال کے فری زون تجربات کے تبادلے میں پاکستان کے بحری شعبے میں تعاون کی پیشکش۔ ملاقات میں دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کا بھی عزم کیا گیا۔ ریونیو بڑھانے کے لیے پنجاب ریونیو اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ 130 انفورسمنٹ آفیسرز بھرتی کرنے کی اصولی منظوری۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 30 اضلاع تک بڑھانے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے توسیع کے لیے 30 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ٹیکس دہندگان کے لیے سہولت ایپ بھی متعارف کرا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ایمانداری سے ٹیکس دینے والوں کو پریشان نہ کیا جائے۔ ٹیکس ریونیو میں شفافیت یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ ٹماٹر کی خریداری جیب پر بھاری، لاہور میں 500 سے 6 روپے 600 کلو تک فروخت ہونے لگا۔ کراچی سمیت سندھ میں ٹماٹر کی قیمت 560 روپے فی کلو ہو گئی۔ کوئٹہ میں شہری 400 روپے کلو خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ صارفین کی انتظامیہ سے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ خواتین کا ٹماٹر کی جگہ دہی اور املی کا استعمال۔ ربی سیزن کے لیے گندم کی امدادی قیمت جلد مقرر کیے جانے کا امکان۔ گندم کی سپورٹ پرائس 3400 مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومتیں رواں برس گندم خریدیں گی۔ گندم کی یکساں سپورٹ پرائس کے لیے صوبوں اور وفاق کے درمیان مشاورت جاری۔ وفاقی حکومت 15 لاکھ ٹن گندم خریدے گی۔ گندم کی سرکاری خریداری سے متعلق جلد ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ تجویز ہے کہ سندھ 10 لاکھ ٹن، پنجاب 2.5 ملین ٹن گندم خریدے گا۔ گزشتہ 2 سیزن سے گندم کی خریداری نہیں کی گئی۔ خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات، ووٹنگ کی گنتی جاری۔ کوہاٹ، ڈی آئی خان، نیبٹ آباد، مانسہرہ، مالاکنڈ، شانگلہ اور اپردیر میں ووٹ ڈالے گئے۔ 66 پولنگ سٹیشنز پر 201 پولنگ بوتھز قائم کیے گئے۔ 88 حساس پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی کیمروں کی مدد سے نگرانی۔ جنرل، خواتین، مزدور، کسان اور نوجوانوں کی نشستوں کے لیے رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 88,000 سے زائد ہے۔ پولنگ کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا پولیس کا پہلا سنائپر اسکواڈ تیار۔ ایلیٹ فورس میں شامل سنائپر اسکواڈ بڑھتی دہشت گردی کے پیش نظر تیار کیا گیا۔ سنائپر اسکواڈ کو جدید تربیت اور جدید اسلحے سے لیس کیا گیا ہے۔ اسکواڈ کو پہاڑی وادیوں، سرحدی علاقوں اور صوبے کی جنوبی اضلاع میں استعمال کیا جائے گا۔ ہر اسکواڈ 10 اہلکاروں پر مشتمل ہوگا۔ اسکواڈ کو دور چھپے دشمن کو نشانہ بنانے کی تربیت دی گئی۔ ابتدائی طور پر اسکواڈ کو جنوبی اضلاع، مالاکنڈ ڈویژن اور سرحدی علاقوں میں تعینات کیا جائے گا۔ اسکواڈ کو جدید تھرمل امیجنگ ڈیوائسز بھی فراہم کی جائیں گی۔ ISPR کا نیا نغمہ قوم کے شہیدوں تمہیں سلام ریلیز کر دیا گیا۔ وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو زبردست خراج عقیدت۔ قومی نغمے میں وطن عزیز کی بقا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جان دینے والے شہداء کو پوری قوم کا سلام پیش کیا گیا۔ معصوم بچوں اور خواتین کی شہادت کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ قومی نغمے میں خون کے آخری قطرے تک وطن کے لیے قربانیاں دینے کے عزم کا یاد۔ پاک فضائیہ کی مشق، انڈس شیلڈ الفا میں شرکت۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 لڑاکا طیارے آذربائیجان پہنچ گئے۔ PAF طیاروں کی پاکستان سے آذربائیجان تک نان سٹاپ پرواز۔ دوران پرواز ایئر ٹو ایئر ری فیولنگ آپریشن کامیابی سے مکمل۔ مشق کا مقصد دونوں فضائی افواج میں باہمی تعاون اور انٹر آپریبلٹی بڑھانا ہے۔ پاک فضائیہ کا خطے میں امن و استحکام کے فروغ کا عزم۔ PAF کے فضائی اور زمینی عملے کی پیشہ ورانہ مہارت کا بھرپور اظہار۔
ملتان میں وابڈا ٹاؤن فیز 1 کے علاقے میں چوری کی بڑی واردات، چور گھر سے 120 تولہ سونا اور 1,30,000 سعودی ریال لے کر فرار۔ کاشف نامی شہری کی مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق کاشف پراپرٹی ڈیلنگ کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ صدر ٹرمپ کی سخت گیر پالیسیوں کے خلاف نیو یارک، واشنگٹن، شکاگو اور لاس اینجلس سمیت تمام بڑے شہروں میں احتجاج۔ 70 لاکھ سے زائد افراد نے 2700 سے زائد مقامات پر مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے تارکین وطن کی بے دخلی کے لیے چھاپوں اور ریاستوں میں فوج کی تعیناتی کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد میڈیا پر دباؤ، سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات اور امیگریشن کے سخت اقدامات بڑھ گئے ہیں۔ شہریوں نے ٹرمپ ہیز ٹو گو کے نعرے بھی لگا دیے۔ افغان طالبان نے پاکستان مخالف پروپیگنڈا نہ کرنے پر مقامی چینل کی نشریات بند کر دی۔ افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان نے گزشتہ روز اچانک ملک بھر میں شمشاد کی ٹی وی اور ریڈیو سروسز بند کر دی۔ ادارے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بلاک کر دیے۔ نشریات کی معطلی کے حوالے سے طالبان حکومت نے کوئی بیان جاری نہیں کیا، تاہم رپورٹس کے مطابق چینل کو پاکستان کے ساتھ جھڑپوں کے دوران پاکستان مخالف کوریج نہ کرنے پر بند کیا گیا ہے۔ چین کا امریکہ پر بڑے سائبر حملوں کا الزام۔ چین کی وزارت قومی سلامتی کے مطابق امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے 2022 سے چین کے نیشنل ٹائم سروس سینٹر پر مسلسل حملے کیے اور اہم معلومات چوری کی گئیں۔ امریکہ کی جانب سے چینی عملے کے موبائل فونز اور نیٹ ورک سسٹمز کو ہدف بنایا گیا۔ وزارت نے کہا کہ امریکی ایجنسی نے غیر ملکی سمارٹ فون برانڈ کے میسیجنگ سسٹم کی خامی کا فائدہ اٹھا کر ڈیٹا تک رسائی حاصل کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملے اگر کامیاب ہوتے تو چین کے مواصلاتی نظام، مالیاتی نیٹ ورکس، بجلی کی فراہمی اور دیگر اہم سروسز متاثر ہو سکتی تھیں۔ فلپائن میں سمندری طوفان فینگ شین کے باعث تباہی، 5 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کیوزون صوبے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد اس وقت جان سے گئے جب ان کے کچے مکان پر درخت گر گیا۔ طوفان کے باعث ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، جبکہ حکام نے درجنوں پروازیں بھی منسوخ کر دی ہیں۔ پیرس کے مشہور لور میوزیم میں ڈکیتی کی بڑی واردات، چور نیپولین دور کے قیمتی شاہی زیورات اٹھا لے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چوروں نے ایک کرین کے ذریعے میوزیم کی عمارت میں داخل ہو کر کھڑکی توڑی، شیشے کے ڈبے توڑے اور صرف 7 منٹس میں واردات کر کے فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس نے میوزیم کو سیل کر کے تمام سیاحوں کو باہر نکال دیا، قریبی سڑکیں بھی بند کر دیں۔ پاکستان نے آئی سی سی کے دعوے کو مسترد کر دیا کہ پاکستانی حملے میں 3 مقامی افغان کرکٹرز ہلاک ہو گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے آئی سی سی کے متعصب، سلیکٹیو اور غیر مصدقہ تبصرے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پر لگایا گیا یہ الزام بے بنیاد ہے۔ ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آئی سی سی نے اس حوالے سے کوئی آزادانہ اور قابل اعتماد ثبوت فراہم نہیں کیا۔ پاکستان خود سرحدی دہشت گردی کا شکار ہے اور الزام تراشی جے شاہ کے تحت آئی سی سی کی نئی قیادت کا معمول بن چکا۔ ایسے واقعات نے آئی سی سی کی غیر جانبدار حیثیت پر سوالات بھی کھڑے کر دیے۔ افغانستان کی نا، زمبابوے کی ہاں۔ زمبابوے کرکٹ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی دعوت قبول کر لی۔ پاکستان اور سری لنکا کے ساتھ افریقی سیریز میں شرکت کرے گا۔ T20 سہ ملک کی سیریز نومبر میں ہوگی۔ 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں میچز ہوں گے۔ پاکستان اور زمبابوے کا افتتاحی میچ 17 نومبر کو راولپنڈی میں ہوگا۔ سری لنکا اور زمبابوے کا میچ 19 نومبر کو راولپنڈی میں ہوگا۔ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم 5 میچز کی میزبانی کرے گا۔ افغانستان کے انکار کے بعد پی سی بی نے زمبابوے سے رابطہ کیا تھا۔